یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن ہم ان مزدوروں کی جدوجہد کی یاد میں مناتے ہیں جو 1886 میں شکاگو میں انہوں نے مزدوروں کے حقوق کے لیے ہڑتالیں کی اور اپنا خون بہایا۔ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کسانوں کے حقوق اور خاص طور پہ دیہی مزدور کسان خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کسان مزدور عورتوں کے مسائل اور ان کے حقوق کو پالیسی ساز اداروں تک پہنچانے کے لیے ایک ایونٹ منعقد کروایا ہے جس میں پنجاب کے 13 اضلاع سے کسان مزدور خواتین کے نیٹ ورکس، ان کی تنظیموں اور لاہور کے سول سوسائٹی اداروں، میڈیا اور پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی ہے۔ پاکستان میں زرعی پالیسی ہونے کے باوجود کسانوں کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ اور پاکستان میں اور باقی جنوب ایشیا کے ممالک میں جو غریب کسان عورتیں اور مرد ہیں یا دیہی مزدور عورتیں اور مرد ہیں، ان کے مسئلوں کو سمجھنا، ان کو منظم ہونے میں مدد دینا اور ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی چینجز کے لیے کوشش کرنا کہ یہ جو بہت بڑی تعداد میں سب سے زیادہ پاپولیشن خاص طور پہ پاکستان میں، وہ تقریباً گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ کوئی 70% بنتی ہے۔ یہ 70% کے قریب وہ لوگ ہیں جن کے پاس 4 ایکڑ سے کم زمین ہے یا وہ زیادہ لینڈلیس ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کسی بھی پلاننگ، کسی بھی پالیسی میکنگ میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے۔ سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم، ہم اہل صفا مردود حرم۔ پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت دیہی آبادی ہے اس کا تقریباً 40% حصہ وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ یا تو زمین کی صرف کاشت کرتے ہیں یا کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، اور یہ بڑی تعداد اس میں خواتین کی ہے۔ خواتین جو ہیں وہ اس ملک میں کی زرعی جو شعبہ ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ خواتین کا ہے جو مزدوری کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 63 سال میں یہ وہ آبادی ہے جو اب تک نہ تو صحیح طرح سے منظم ہو سکی اور نہ ہی ان کے بنیادی حق کی بات کوئی ہوئی ہے اس ملک میں۔ جتنے بھی قانون سازی ہوئی، جتنے بھی قوانین بنے ہیں، چاہے وہ مزدوروں کی حقوق کے لیے بنے ہیں یا مزدوروں کے مفاد کے لیے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی ایسا قانون ہے جو براہ راست ان کھیت مزدور یا کسان خواتین کے مفاد کے لیے بنایا گیا ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج بھی یہ آبادی غیر منظم ہے، اور آج بھی اس آبادی کو یونین سازی کا حق نہیں دیا گیا۔ نہ تو ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، نہ ان کے کام کو صحیح طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، نہ ان کی اجرتیں طے کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ اس ملک میں ایسی لاکھوں خواتین ہیں جو کپاس کی چنائی میں کام کرتی ہیں، لیکن آج تک یہ طے نہ ہو سکا کہ ان کی روزانہ کی اجرت کتنی ہوگی۔ یہ بالکل اس زمیندار پر منحصر ہے کہ وہ کتنی اجرت ان کو دینا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا سرکاری ادارہ یا کوئی ایسا درمیان میں کمیشن موجود نہیں ہے جو یہ طے کروائے کہ ان خواتین کی اصل محنت کتنی ہے اور ان کو اس کی اجرت کتنی ملنی چاہیے۔ کاٹن پکر عورتیں جو ہیں وہ کس طرح نیگوسیٹ کریں اپنی دہاڑی؟ 80 روپے دینی ہے، 280 روپے دینی ہے، ذمہ دار کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا۔ اگر ان کو ورکر کا رائٹ مل جائے انڈر دی لا، اس کے بعد ہم سب مل کے، شہری معاشرہ مل کے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں
تو شاید ان کے بچوں، ان کا تو نہیں تو ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے. مستقبل بہتری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی ڈپٹی کمشنر لگ جائیں گے. غریبوں کا بچہ تو اس ملک میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو بنیادی تعلیم کا حق مل جائے، روزگار کا حق مل جائے، صاف پانی پینے کا حق مل جائے. یہ جو اتنا وائلنٹ معاشرہ ہو رہا ہے جس میں ہر طرح کے غریب پہ مظالم ہیں، اور خاص طور پہ غریب عورتوں پہ تو ہر طرح کے مظالم ہیں، فزیکل ابیوز سے لے کے ان کی سیلف رسپیکٹ تک ڈیمیج کی جاتی ہے. انسٹیٹیوشن میں جو مختلف انسٹیٹیوشن ہیں، وہ چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہوں یا وہ ایجوکیشن کے ہوں یا وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہوں، ان انسٹیٹیوشنز کے اندر تشدد جو ہے وہ نہ صرف ان بلٹ ہے بلکہ یہ متشدد کیریکٹر ادا کر رہے ہیں، یہ وائلنٹ لوگوں کو وائلنٹ بنا رہے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ ڈیمانڈ ہم اس یوم مئی کے حوالے سے یہ ڈیمانڈ سوسائٹی کے آگے اور حکومتوں کے آگے رکھیں کہ اب وقت ہے انسانوں کو انسان سمجھیں، اور یہ جو روز کھیتی کرنے والے ہیں ان کے لیے ورکر کرائیں. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئے کی طرح اڑ جائیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئے کی طرح اڑ جائیں گے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ عورت کے ان تمام کاموں کو تسلیم کیا جائے اور سرکاری اعداد و شمار میں اس کو گنا جائے، تاکہ جو بھی پالیسی اور منصوبہ بنے حکومتی سطح پہ ان کے مسائل کو، جو کسان مزدور دیہی خواتین ہیں جو ہماری آبادی کا 70% ہیں، ان کے مسائل کو اس پالیسی سازی میں شامل کیا جائے. یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم ایک ایگریرین سوسائٹی میں ایک ویژن کیا ہے کسی بھی حکومت کا کہ سب سے بڑی تعداد کی آبادی کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب کسان، عورت اور مزدور کے لیے، مرد کے لیے بھی آپ نے کس طرح کا ملک بنانا؟ یہ ایک بنیادی سوچ کی کمی ہے کہوں گا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے حکمرانوں کی کہ آپ ایگریکلچر پالیسی تو دیتے ہیں کنسیڈرنگ کہ یہ تو ایک یونٹ آف پروڈکشن ہے، انسان نہیں ہے، اور اس میں آپ پھر انٹرنیشنل جو بھی مارکیٹ اکانومی ہے اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سکم ہے ہماری تھنکنگ میں. ایز اے ریزلٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور باقی ساؤتھ ایشیا کے جو باقی 7 ممالک ہیں ان میں بھی، چاہے وہ فش فوک ہوں یا وہ مزدور کسان کھیتی کرتے ہوں، ان کی کہیں کوئی آواز نہیں. ہم اہل صفا مردود حرم، ہم اہل صفا مردود حرم مسند میں بٹھائے جائیں گے. جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی ایک ایگریکلچر پالیسی دیتی ہے، زراعت کی پالیسی دیتی ہے. 70% اگر لوگ کسان اور مزدور ہیں دیہی معاشروں میں، تو ابھی تک کبھی بھی ایک پالیسی پاکستان میں ایسی نہیں آئی جس کا نام ہو کسانوں کی پالیسی. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو مرد اور عورت غریب کسان ہیں وہ تو ایک اکائی ہیں جو صرف پیدا کرتے ہیں، جو شہریوں کو پیٹ بھرنے کے لیے خوراک دیتے ہیں، کپڑے پہننے کے لیے وہ کاٹن اگاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے حکمرانوں کا کہ نہ تو ان کے کوئی جمہوری حقوق ہیں، نہ ان کے کوئی سماجی حقوق ہیں، ان کے گھر میں تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی مرتا نہیں ہے، یہ ووٹ نہیں ڈالتے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ظلم ہے. بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی
پاکستان میں صنعتی مزدور ہے وہ تو پھر بھی اس کو یہ یونین سازی کا حق موجود ہے، اور اب تو جو نئے قوانین بنے ہیں پاکستان میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حق نہ صرف حق ملا ہے بلکہ اس کی پروٹیکشن بھی ملتی ہے. لیکن یہ جو آبادی ہے جو کھیتوں میں کام کرتی ہے، دیہات میں مزدور ہے، اور خاص طور پر خواتین، ان کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے. ابھی تک کوئی قانون ان کی یونین سازی کے حق کو نہ تسلیم کرتا ہے. جہاں دیگر مزدوروں اور محنت کشوں کی بات اس ملک میں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے یا سول سوسائٹی کے ذریعے ہو رہی ہے، اس میں ہم کھیت مزدور اور دیہی مزدور کی بات بھی کریں. اس سال جو 1 مئی ہے، ہم دراصل اس طرح منانا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم دیہی اور کھیت مزدور خواتین کی بات کو سامنے لائیں. اس کے لیے ہم نے جو پورے ملک میں ہم نے کھیت مزدور خواتین کو منظم کیا، ان کے نمائندوں کو ہم بلا رہے ہیں تاکہ وہ آ کر اپنی بات کریں، وہ اپنے مسئلے بھی بتائیں، اور وہ یہ بھی تقاضا کریں حکومت سے کہ جی ان کی محنت کو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا، ان کو وہ حیثیت کیوں نہیں ملتی پاکستان کے نمائندہ اداروں میں یا قوانین میں کہ جس کے ذریعے جو ان کی پروٹیکشن ہے اور جو ان کی صحت کے معاملات ہیں، جو ان کی سوشل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس کو بھی پورا کیا جا سکے. تو اس سال ہم ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان پورے ملک میں دیہی خواتین اور جو دیہی مزدور اور کھیت مزدور خواتین ہیں ان کا دن منا رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو ہم سامنے لے کر آئیں اور ان کی بات کو میڈیا کے ذریعے اور سول سوسائٹی کے ذریعے پالیسی ساز اداروں تک اور جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان تک پہنچایا جائے.